کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اقتدار کبھی فوج کے پاس ہوتا ہے تو کبھی سویلین حکومتوں کے پاس؟ یہ ایک ایسا پینڈولم ہے جو مسلسل جھولتا رہا ہے اور اسی نے ملک کی تقدیر کو بنایا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جنہوں نے اس سائیکل کو آج تک زندہ رکھا ہے۔ تو اصل سوال یہی ہے، آخر پاکستان میں اقتدار فوجیوں اور سیاستدانوں کے بیچ بار بار پلٹتا کیوں رہا ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے وہ تاریخی، ادارہ جاتی اور سیاسی وجوہات جنہوں نے اس چکر کو دہائیوں تک چلائے رکھا۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایک پیٹرن صاف نظر آتا ہے، فوجی بغاوتیں اور پھر جمہوریت کی بحالی۔ 1958 سے لے کر 1999 تک آپ دیکھیں گے کہ اقتدار کی باغ ڈور مسلسل فوج اور سویلین لیڈروں کے بیچ گھومتی رہی، اور اس نے ملک کے سیاسی منظرنامے پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ تو چلیے کہانی کے بالکل شروع میں چلتے ہیں۔ پاکستان کی بنیاد جس نظریے پر رکھی گئی تھی وہ ایک سویلین قیادت والی ریاست کا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں حکومت عوام کی ہو۔ دیکھیں، پاکستان کی تخلیق کے پیچھے جو سب سے بڑی سوچ تھی وہ تھا دو قومی نظریہ۔ یہ صرف کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا، یہ ایک بہت گہرا ثقافتی اور شناختی اعلان تھا کہ برطانوی ہندوستان کے مسلمان ایک الگ قوم ہے اور انہیں اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک الگ ملک کا حق حاصل ہے۔ خود بانی پاکستان محمد علی جناح کے یہ الفاظ سنیں، اس میں آپ کو وہ عزم اور ویژن نظر آئے گا جو ایک علیحدہ ریاست بنانے کے پیچھے تھا۔ انہوں نے کہا، کوئی دوسرا حل نہیں ہے، ہندوستان کو تقسیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، مجھے ایک راہداری دو، مجھے زمین کا ایک ٹکڑا دو، مجھے پاکستان دو۔ یہ خواب تھا ایک جمہوری اور خود مختار ملک کا۔ لیکن یہ جو جمہوری راستہ تھا اس میں بہت جلد ایک بڑا موڑ آیا، ایک ایسا لمحہ جب ملک کی سمت پہلی بار اپنے بنیادی اصولوں سے ہٹ گئی۔ تو ہوا کیا؟ بانی پاکستان کے انتقال کے بعد ایک بہت بڑا قیادت کا خلا پیدا ہو گیا۔ شروع کے سالوں میں مہاجرین کا بحران، آئین بنانے کی جدوجہد، یعنی ملک شدید سیاسی عدم استحکام کا شکار تھا۔ ایسے ماحول میں ایک منظم اور طاقتور ادارے یعنی فوج نے خود کو استحکام لانے والے کے طور پر پیش کیا، اور پھر 1958 میں جنرل ایوب خان نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اور اس پہلے مارشل لاء کے جو اثرات تھے وہ بہت دور تک گئے۔ اس نے ایک ایسی مثال قائم کر دی جہاں فوج نے خود کو صرف ملک کا محافظ نہیں بلکہ قومی سیاست میں ایک فیصلہ کن طاقت کے طور پر منوا لیا، اور یہی وہ پیٹرن تھا جو آنے والی دہائیوں میں بار بار دہرایا جانا تھا۔ تو چلیے اب کہانی کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ کیسے جاری رہا۔ خاص طور پر 1970 سے 1990 کی دہائیوں میں تو فوجی اور سویلین حکومتوں کا یہ چکر اور بھی تیز ہو گیا۔ پھر آئی 1971 کی جنگ۔ یہ ایک بہت بڑی فوجی اور سیاسی ناکامی تھی۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی نے اس وقت کی فوجی حکومت کو بہت بڑا دھچکا پہنچایا۔ اس شکست نے فوجی قیادت کو اتنا کمزور کر دیا کہ اقتدار کا پینڈولم ایک بار پھر واپس سویلین حکومت کی طرف جھک گیا اور جمہوری قوتوں کو دوبارہ ابھرنے کا موقع مل گیا۔ سویلین اور فوجی حکومتوں کے دور میں جو نظریاتی فرق تھا وہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے ایک نیا ترقی پسند آئین دیا اور سوشلسٹ پالیسیاں لائے، تو دوسری طرف جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت تھی جس نے ملک کا رخ بالکل ہی موڑ دیا قدامت پسند اور اسلامائزیشن کی پالیسیوں کی طرف، جس سے معاشرے کی پوری ساخت میں گہری تبدیلیاں آئیں۔ پھر آتی ہے 1990 کی دہائی، جسے اکثر جمہوری دہائی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن سچ پوچھیں تو یہ دور بھی اندرونی لڑائی اور عدم استحکام سے بھرا ہوا تھا۔ بدعنوانی کے الزامات، نہ ختم ہونے والے معاشی مسائل، ان سب چیزوں نے سویلین حکومتوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ آخر کار اس دہائی کا اختتام بھی 1999 میں ایک اور فوجی مداخلت پر ہوا۔ اب ہم 21ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں آ کر پرانے مسائل نئے عالمی حالات کی وجہ سے اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو گئے۔ 9/11 کے بعد دنیا ہی بدل گئی۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ایک بہت اہم اتحادی بن گیا۔ اس کی وجہ سے قومی سلامتی کا معاملہ سب سے اوپر آ گیا اور فوج کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا۔ ملک کو اندرونی طور پر بھی شدید تنازعات اور دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا،
جس کی وجہ سے قبائلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشنز بھی ہوئے۔ تو یوں فوج کا کردار داخلی اور خارجی پالیسیوں میں بہت مرکزی اور طاقتور ہو گیا۔ تو آج کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوششیں تو بالکل جاری ہیں اور معاشی ترقی کی راہ پر بھی ملک گامزن ہے، لیکن وہ جو سیاسی تناؤ ہے نا، وہ ایک مستقل چیلنج کی طرح آج بھی موجود ہے۔ اقتدار کا یہ بنیادی ٹکراؤ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ سارا تاریخی پس منظر ہمیں ایک ایسے سوال کی طرف لے آتا ہے جو شاید کبھی پرانا نہیں ہوتا، کہ پاکستان کا مستقبل آخر ہے کیا؟ تو کیا پاکستان کے لیے اقتدار کا یہ پنڈولم کبھی ایک جگہ آ کر رکے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید وقت ہی دے سکتا ہے۔ کیا ملک ایک مستحکم جمہوری مستقبل کی طرف بڑھ پائے گا، یا اقتدار کی یہ کشمکش اسی طرح جاری رہے گی؟ اس کا انحصار بہت حد تک اس بات پر ہے کہ پاکستان اپنے ان تاریخی چیلنجز سے نمٹتا کیسے ہے۔